بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعطیلات کا جو کام آپ کو PDF نوٹس میں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا گیا تھا، اب اس تمام کام کی ویڈیوز YouTube کے چینل پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ ان ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام آپ کو PDF نوٹس میں بھیجا گیا ہے، اس کام میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ان ویڈیوز کے ذریعے سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی، کلاس 5 آپ سب بچے اپنی اسلامیات کی کتاب نکال لیں اور کتاب کا صفحہ نمبر 27 کھول صفحہ نمبر 27 کھولیں۔ کھول لیا؟ آج ہم نے اسلامیات کا باب سوم سیرت طیبہ پڑھنا ہے۔ سیرت طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ سیرت کہا جاتا ہے زندگی۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ زندگی۔ اور طیبہ پاک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کو سیرت طیبہ کہا جاتا ہے۔ اوکے، اب ہم اپنا پہلے دن کا کام شروع کریں گے۔ یہ آپ کا پہلے دن کا کام ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے تعارف پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ تعارف۔ تعارف کا مطلب ہے کسی کے بارے پڑھنا۔ جیسے فرض کریں آپ کسی سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنا تعارف کروائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، آپ کے کہاں کے رہنے والے ہیں، اور آپ کے کیا کیا شوق ہیں، کون کون سی آپ کی عادات ہیں، اس کے بارے آپ کچھ بیان کرتے ہیں تو اس کو تعارف کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے سب سے پہلے سیرت طیبہ کا تعارف پڑھنا ہے۔ جی، شروع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی ایک واحد اور متفقہ راستہ ہے۔ متفقہ کہا جاتا ہے اتفاق کیا ہوا۔ متفقہ اتفاق کیا ہوا، یعنی ایسا راستہ جس پر سب نے اتفاق کیا ہو، سب ایک ہی راستے پر آئے ہوں، جس سے زندگی کے تمام شعبوں اور گوشوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی ہی ایک واحد اور متفقہ راستہ ہے، یعنی ایک جیسا راستہ ہے جس سے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں اور گوشوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ رہنمائی یعنی ہمیں مدد ملتی ہے۔ ہر شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد سیرت طیبہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شعبہ ہائے زندگی یعنی زندگی کے شعبے، شعبہ ہائے زندگی، شعبہ کہتے ہیں حصے کو، یعنی زندگی کے حصے، یعنی ہمیں زندگی کے ہر حصے میں جو بھی ہماری زندگی میں وابستہ افراد، وابستہ کہتے ہیں بندھا ہوا یا منسلک، وابستہ منسلک
یا بندھا ہوا، یعنی جو ہمارے ساتھ رشتے میں بندھا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، دوست ہے، کیونکہ دیکھیں دوستی بھی ایک رشتہ ہے۔ تو ہم سے وابستہ یعنی ہم سے بندھے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں ان کو کیا چاہیے کہ وہ سیرت طیبہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل وہ کر سکتے ہیں، خواہ اس شعبہ کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو یا معاشی و اقتصادی زندگی سے، یعنی یہ زندگی کے جو حصے ہیں یہ ضروری نہیں کہ صرف معاشرتی زندگی ہو۔ معاشرتی زندگی کیا کہتے ہیں؟ جب ہم معاشرے میں مل جل کر رہتے ہیں، ہم جس معاشرے میں مل جل کر رہتے ہیں اسے معاشرتی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور معاشی زندگی یعنی ہم جس طرح سے طریقے اختیار کرتے ہیں روپیہ پیسہ کمانے کے اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے، اسے معاشی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور اقتصادی یعنی مل کر رہنا، ٹھیک ہے۔ اس باب میں یعنی سیرت طیبہ کے باب میں شامل عنوانات کی تدریس کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے اہم واقعات سے آگاہ ہو سکیں۔ آگاہ ہونا، جاننا یا واقف ہونا، آگاہ، واقف یا خبردار ہونا کہ یہ ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پڑھ رہے ہیں، ان میں جو عنوانات یعنی جو اسباق، یہ تو باب ہے نا، تو باب کے اندر جو عنوانات ہیں یعنی جو اسباق شامل کیے گئے ہیں، ان کو شامل کرنے کا مقصد کیا ہے، کیوں شامل کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ طلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کسے کہتے ہیں؟ جب انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی اور جو انہوں نے اپنی زندگی کے سال مدینہ منورہ میں گزارے، اسے مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی مدنی زندگی میں جو واقعات پیش آئے، جو حالات پیش آئے، ان کے بارے ہم ان عنوانات میں پڑھیں گے۔ مواخات مدینہ کی اہمیت سے روشناس ہو سکیں۔ مواخات کہتے ہیں بھائی چارے کو، مواخات بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور مواخات بھی پڑھ سکتے ہیں، مواخات بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو مواخات کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی آپس میں مل کر صلح اور صفائی کے ساتھ رہنا، اس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مدینہ میں کس طرح سے مسلمان بھائی چارے کے ساتھ رہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے اس عنوان میں بتایا جائے گا۔ طلبہ یہ بھی جان سکیں کہ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل مقاصد اور اسباب کیا تھے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے مواخات مدینہ قائم کیا، اس کے بارے ہم ابھی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ غزوات النبی یعنی ایسی جنگیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لڑیں، انہیں غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور وہ کیوں لڑی، کیا مقصد تھا، یا کون سی وجوہات پیدا ہوئی تھیں؟ اسباب کہتے ہیں وجوہات کو۔ اسباب کسے کہتے ہیں؟ وجوہات، وجہ، یعنی کون سی وجہ بنی غزوے کی یا جنگ کی، یہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ اور اسلام کی خاطر کس قدر امتحانات اور مشکلات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سامنا کرنا پڑا. یعنی جب مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس دوران انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کون سے امتحانات کا سامنا کرنا پڑا، یہ ہم سب اس میں پڑھیں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا تعارف مکمل ہو گیا. اب اس چیپٹر کی سب سے فرسٹ ہیڈنگ ہے، یعنی ہمارا سبق نمبر ہے. یہ تو ہمارا سیرت طیبہ کا تعارف تھا کہ سیرت طیبہ میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں. اب اس میں جو سب سے پہلا سبق ہم پڑھیں گے وہ ہے سبق نمبر 1، مواخات. سبق نمبر 1 پڑھیں گے مواخات. اور مواخات کا کیا مطلب ہے؟ بھائی چارہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی چارہ، یعنی آپس میں مل جل کر رہنا. جی شروع کریں. آپ بچے اپنے ہاتھ میں پینسل پکڑ لیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، مشکل الفاظ کو انڈر لائن کریں اور جو معنی میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ اپنی کتاب پر لکھتے جائیں. مواخات عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی یہ ہم نے جو سبق پڑھنا ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا. زبان کسے کہتے ہیں؟ بولی کو. جیسے اردو زبان، پنجابی زبان، عربی زبان، پشتو، یعنی مختلف زبانیں ہیں. تو ہم جو بولی بولتے ہیں اپنے علاقے کی نسبت سے، اپنے علاقے کی نسبت سے جو بولی بولی جاتی ہے اس کو زبان کہتے ہیں. تو مواخات کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا. کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا، جس کا مطلب بھائی چارہ کے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے مواخات کا؟ بھائی چارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت مدینہ یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا. مہاجرین کسے کہا جاتا ہے؟ ہجرت کرنے والے کو. مہاجرین کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کرنے والا. اور انصار کسے کہتے ہیں؟ انصار ناصر کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ ناصر کی جمع ہے. انصار ناصر کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے مددگار، دوسروں کی مدد کرنے والا. تو مہاجرین ہجرت کرنے والا. اب یہ کن کے لیے استعمال ہوا؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے لوگ اور انہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کی مدد کی ان کو انصار کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ انصار. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. یعنی کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے انہیں بھی وہاں بلایا، اور پھر ان کے درمیان ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا، ایک مواخات کا رشتہ قائم کر دیا کہ ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا. کیا کیا تھا؟ ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا. تو اسی طرح ایک ایک مہاجر ایک ایک انصار کا بھائی بنتا گیا، اور یہ جو رشتہ قائم کیا تھا تاریخ میں یہ رشتہ اخوت کیا ہے؟ رشتہ اخوت مواخات مدینہ کے نام سے مشہور ہے.
کہ یہ جو ایک رشتہ قائم کیا تھا بھائی چارے کا، اخوت بھی بھائی چارہ کو کہتے ہیں، اخوت بھائی چارہ، کہ یہ جو اخوت رشتہ اخوت پیدا کیا تھا وہ تاریخ میں کس نام سے مشہور ہوا؟ مواخات مدینہ. اوکے. مہاجرین سے مراد مکہ مکرمہ کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کی. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے. اب دیکھیں یہاں پر مہاجرین کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ مہاجرین کون تھے؟ مکہ مکرمہ کے وہ مسلمان جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا مکہ میں، اور بالکل بے سر و سامانی، یعنی جن کے پاس کوئی سامان نہ ہو، کچھ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ ان کے پاس سامان تھا، نہ ان کے پاس کوئی مال تھا، یعنی اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسے بھی موجود نہیں تھے. تو بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں وہ اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے. ان میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، یعنی جب وہ مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے تو اس وقت وہ کیا تھے؟ مالدار تھے. کیا تھے؟ مالدار تھے، یعنی ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ موجود تھا. لیکن کیا ہوا؟ ان کے مکہ مکرمہ میں گھر، عزیز و اقارب اور دوست احباب بھی تھے، یعنی گھر بھی تھا، عزیز بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے اور دوست احباب بھی تھے، سب وہاں پر موجود تھے. لیکن کیا ہوا؟ مگر یہ لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو خالی ہاتھ تھے. یعنی مکہ مکرمہ میں وہ مالدار تھے، مگر جب انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالکل خالی ہاتھ تھے، بالکل خالی ہاتھ تھے. مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی، یعنی جو مدینہ منورہ کے رہنے والے مسلمان تھے انہوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی، یعنی پوری طرح سے ہر بات میں ان کا ساتھ دیا، پوری طرح سے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انصار کا خطاب عطا فرمایا. اب پتہ چلا کہ ہم نے مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے لیے انصار کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انصار کا خطاب عطا فرمایا تھا. یعنی یہ دیکھیں کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا فعل، ان کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انصار کا خطاب عطا فرمایا. مہاجرین مکہ مکرمہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ خالی ہاتھ پہنچے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس تھا کہ مہاجرین اہل مدینہ کے لیے بوجھ اور پریشانی کا باعث نہ بنے. باعث کہتے ہیں وجہ، باعث وجہ، یعنی جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ خالی ہاتھ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس تھا، یعنی وہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں مہاجرین اہل مدینہ کے لیے بوجھ نہ بن جائیں، پریشانی کا باعث نہ بن جائیں. یعنی انہیں یہ محسوس ہوا کہ جو مدینہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کہیں یہ محسوس نہ کریں
کہ یہ مکہ مکرمہ سے آنے والے لوگ ہم پر بوجھ ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کرنے کے لیے انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع کیا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ مہاجرین انصار کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کرنے کے لیے، یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے انہیں کہاں جمع کیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر. کہاں جمع کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع کیا تھا. اسٹوڈینٹس سمجھ آ گیا؟ جی. اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 28 کھولیں. صفحہ نمبر 28 کھولیں. جی کھول لیا؟ جی. نیکسٹ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا، تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے میں ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیے دیتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا نام لے کر انہیں ایک دوسرے کا بھائی اور دکھ درد کا ساتھی قرار دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے انصار اور مہاجرین کو مخاطب کیا، یعنی انہوں نے ان سے بات شروع کی اور فرمایا کہ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، دینی بھائی ہو. یعنی آپس میں یہ نہ کہو کہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. اس لیے میں کیا کر رہا ہوں کہ تمہارے درمیان مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کر رہا ہوں. اور وہ کس طرح سے قائم کیا کہ ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور کہا کہ ایک ایک انصار ایک ایک مہاجر کی ساری مالی یا جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تنگ دستی ہے، اس کو دور کرے. اسٹوڈنٹ سمجھ آ گیا؟ یہ آپ کا پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے. اس میں آپ کا تعارف اور یہ جو مشکل الفاظ میں نے آپ کو کروائے ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور کاپی پر لکھنے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کریں گے. دوسرے دن کا کام ہمارا پڑھائی ہے. صفحہ نمبر 28. صفحہ نمبر 28 پر پڑھائی. جی شروع کریں. انصار نے مہاجرین کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی. یعنی انصار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تو انصار نے کیا کیا کہ مہاجرین کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی. وہ خود تکلیف برداشت کر لیتے مگر مہاجرین کے آرام کا پورا خیال رکھتے. یعنی خود انصار تکلیف میں آ جاتے، تکلیف برداشت کر لیتے، لیکن مہاجرین کے اوپر تکلیف نہ آنے دیتے اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھتے. اہل مدینہ کا پیشہ کاشتکاری تھا. یعنی جو مدینہ کے رہنے والے، اہل مدینہ کہتے ہیں مدینہ کے رہنے والے. اہل گھر والوں کو کہا جاتا ہے
تو اہل مدینہ یعنی مدینہ کے رہنے والے، ان کا پیشہ کیا تھا؟ کاشتکاری تھا۔ اہل مدینہ کا پیشہ کیا تھا؟ کاشتکاری، اور مہاجرین تجارت کے پیشہ سے منسلک تھے، یعنی مدینہ والے کاشتکاری کرتے تھے اور مہاجرین یعنی جو مکہ سے آنے والے لوگ تھے ان کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت، اور وہ تجارت کے پیشے سے کیا تھے؟ منسلک تھے، منسلک وابستہ یا جڑا ہوا، یعنی انہیں تجارت کرنی آتی تھی، وہ کاشتکاری کرنا نہیں جانتے تھے، یہ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہیں کاشتکاری یعنی کھیتی باڑی کرنی نہیں آتی تھی۔ انصار مدینہ مہاجرین کو اپنی پیداوار میں سے باقاعدہ حصہ دیتے رہے، یعنی وہ جب کاشتکاری کرتے تھے اور جو منافع ہوتا تھا اس منافع کو آدھا خود رکھتے تھے اور آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے تھے، یعنی اتنا انصار مدینہ نے اپنے مہاجرین بھائیوں کا ساتھ دیا۔ انصار مدینہ کے ایثار کی مثالیں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں، یعنی ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، نہیں انہوں نے اپنی ضرورت کو ختم کر دیا اور مہاجرین کی ضرورتوں کا خیال رکھا، تو ان کی یہ مثالیں کس میں لکھنے کے قابل ہے؟ سنہری حروف میں۔ کس میں لکھنے کے قابل ہے؟ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی بھائی بنایا تھا۔ کون سا بھائی بنایا تھا؟ دینی بھائی، یعنی ویسے تو ہم بھائی ہیں، لیکن یہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو ان کے دین کی مناسبت سے انہیں دینی بھائی بنا دیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے، یعنی ان کے پاس کافی پیسہ تھا۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے تمام مال سے آدھا حصہ لے لیں، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میرے پاس کافی دولت ہے، آپ ایسا کریں کہ آدھا مال آپ لے لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دعا دی اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، یعنی مزید اضافہ کرے، بس آپ کیا کریں، مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ کس کا راستہ پوچھا تھا؟ بازار کا۔ اب کیوں پوچھا تھا؟ تاکہ میں وہاں کوئی تجارت کر سکوں، چونکہ مکہ سے آنے والے مسلمانوں کا پیشہ تجارت تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دیں، بتا دیں کہ بازار کہاں ہے، میں وہاں جا کر اپنا جو میرا پیشہ ہے اسی کو آگے لے کر چلوں گا اور میں تجارت کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کا مال تجارت سینکڑوں اونٹوں پر جانے لگا۔ سینکڑا کہتے ہیں ہزاروں کو، بیٹا ہزاروں، سینکڑوں یعنی ہزاروں سے بھی اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی مدد فرمائی کہ ان کی تجارت
بڑھتی چلی گئی، اس میں ترقی ہوتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے میں ان کا مال تجارت سینکڑوں اونٹوں پر جانے لگا، یعنی ان کی تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی ڈال دی۔ مواخات مدینہ کی بدولت مہاجرین کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا، انہیں امن و سکون حاصل ہوا، اور وہ مکہ مکرمہ چھوڑنے کا صدمہ بھول گئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے ان کو بہت یعنی تکلیف ہوئی اپنا علاقہ، اپنا ملک یا اپنا شہر چھوڑتے ہوئے، لیکن کیا ہوا جب ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں، ان کو ہر وہ چیز میسر ہو گئی جو انہیں مکہ مکرمہ میں ملتی تھی، تو وہ ان کو امن و سکون بھی حاصل ہوا، تو کیا ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑنے کا صدمہ بھول گئے۔ صدمہ کہتے ہیں دکھ تکلیف، صدمہ دکھ غم یا تکلیف، کہ انہیں اپنا شہر چھوڑنے کا جو دکھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ مواخات کی وجہ سے مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا، یعنی یہ بھائی چارے کی وجہ سے کیا ہوا کہ مدینہ منورہ کی ریاست میں اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا، یعنی وہاں پر اسلام ہر جگہ پھیل گیا۔ مہاجرین اور انصار نے اشاعت اسلام کے لیے مل کر کام کیا۔ اشاعت اسلام، اشاعت کہتے ہیں پیروی کرنا، اشاعت یہ درست لفظ اسٹوڈنٹس عین کی آواز بھی ہم نے نکالنی ہوتی ہے، تو اشاعت لفظ ہے، لیکن میں جب آپ اکٹھا بولتے ہیں تو پھر اس میں کیا آئے گا؟ اشاعت، یعنی عین کی آواز کو آپ نکال لیں گے۔ اشاعت، اشاعت کا مطلب ہے پیروی، تو اشاعت اسلام کا مطلب ہے اسلام کی پیروی۔ تو کیا ہوا تھا کہ مہاجرین یعنی ہجرت کر کے آنے والوں نے اور انصار مدینہ نے مل کر اشاعت اسلام کا کام کیا تھا، یعنی اسلام کو پھیلانے کا کام کیا، اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، یعنی لوگوں تک اللہ تعالیٰ نے کی وحدانیت کا پیغام پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ چند سال کے عرصے میں اسلام دور دور تک پھیل گیا، یعنی انہوں نے مل کر کیا، اتفاق سے کیا، اتفاق و اتحاد کا دامن تھامے رکھا، تو کیا ہوا کہ چند سال کے عرصے میں ہی اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ سارا مواخات مدینہ کا بتا دیا گیا۔ اب آخری پیراگراف میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ پورا سبق جو پڑھا ہے، اس سے ہمیں کیا اخلاقی سبق مل رہا ہے، ہمیں کیا نتیجہ مل رہا ہے، کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس پورے سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انصار مدینہ کی طرح ایثار کا عملی مظاہرہ کریں، یعنی ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم جس طرح انصار مدینہ نے ایثار کا مظاہرہ کیا تھا، اسی طرح ہم بھی ایثار کریں، اپنے ارد گرد اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کریں، اور اس کے لیے اگر آپ کو اپنی ضرورت بھی چھوڑنی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسرے مسلمانوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں۔ ترجیح کہتے ہیں فوقیت، ترجیح فوقیت یا برتری، کہ ہم اپنی ضروریات پر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کو ترجیح دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے معاشرے میں امن و استحکام قائم ہوگا۔ استحکام کہتے ہیں مضبوطی، استحکام مضبوطی، کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے میں امن پھیلے گا، استحکام ہوگا ہمارے معاشرے میں، یعنی مضبوطی بڑھے گی، لوگ آپس میں مل جل کر رہیں گے۔
انصار مدینہ منورہ کے احسار و قربانی کی پیروی کرنے سے دنیا میں عزت حاصل ہوگی اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی ملے گی. یعنی جس طرح سے مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ جنہیں انصار مدینہ کہا جاتا ہے، اگر ہم ان کی طریقوں پر عمل کریں گے، ان کی اثار و قربانی کی مثالیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی پیروی کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی عزت حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی کامیابی ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور دنیا والے بھی راضی ہوں گے. اسٹوڈنٹس سمجھ آ گیا؟ یہ ہمارا دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے. اس میں جتنا سبق ہم نے پڑھا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی میں نے آپ کو الفاظ معنی بورڈ پر کروائے ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے. اسٹوڈنٹس اب ہم اپنا تیسرے دن کا کام شروع کریں گے. تیسرے دن کا کام جو کہ ہماری مشق ہے. آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 29 کھولیں. صفحہ نمبر 29 کھولیں. پیج نمبر 29. جی کھول لیا. ہمارا پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں. کیا سوال ہے؟ مختصر جواب دیں. یعنی آپ کی کتاب پر کچھ سوالات لکھے گئے ہیں اور ان کے جوابات آپ کو PDF نوٹس میں بھیجے جا چکے ہیں. آپ سب بچے اپنے نوٹس اپنے سامنے رکھیں. میں سوال ایک مرتبہ پڑھوں گی اور جواب آپ نے اس میں سے یاد کرنا ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو ایک دن میں 2 سوال یاد کر لیں، آپ چاہیں تو ایک دن میں 3 سوال یاد کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. جی سب سے پہلا سوال ہے مواخات سے کیا مراد ہے؟ یعنی مواخات کس سے کہتے ہیں؟ ہم نے اپنے پہلے دن کی پڑھائی میں پڑھا تھا کہ مواخات کس زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو، کیوں نام ہے اس کا. تو یہ سب آپ کے جواب میں موجود ہے، توجہ سے یاد کیجیے گا. جی سوال نمبر 2 ہے انصار سے کون لوگ مراد ہیں؟ انصار آپ کو بتایا گیا تھا ناصر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے مددگار. تو انصار کن لوگوں کو کہا گیا؟ جی آپ نے پڑھائی میں اپنے پڑھا تھا کہ مدینہ کے جو لوگ تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی ان کو انصار کہا جاتا ہے. تو آپ نے اسی کو یہاں پر لکھنا ہے. سوال نمبر 3 مہاجرین سے مراد کون لوگ ہیں؟ یعنی جس طرح سے آپ نے انصار کے بارے میں بتایا کہ انصار مدینہ والے ہیں، تو مہاجرین کون ہیں؟ تو مہاجرین ہجرت کر کے آنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے. اوکے جی سوال نمبر 4 ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی حضرت انس بن مالک کے مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا تھا. اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہ تم سب بھائی بھائی ہو. اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا تھا. تو یہ آپ کے نوٹ میں آپ کے نوٹس میں موجود ہے، آپ نے اس کو توجہ سے یاد کرنا ہے. سوال نمبر 5 ہے انصار کا احسار بیان کریں. یعنی انصار نے کس طرح احسار کی مثالیں قائم کی، آپ نے وہ ساری اس میں ایک پیراگراف میں لکھنی ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس. نیکسٹ آپ کا سوال ہے آپ کی کتاب پر درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں. کیا سوال ہے؟ درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں. یعنی آپ نے ٹک کرنا ہے، گڈ کا نشان لگانا ہے. آپ کے ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور اس کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں. جو درست جواب ہوگا اس پر آپ نے گڈ کا نشان لگانا ہے. تو سب سے پہلا ہے مسلمانوں نے کن کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کی؟
किन्होंने जुल्म किया था मुसलमानों पर? जी बिल्कुल, कुफ्फारे मक्का ने। तो आपने क्या लिखना है, इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है? कुफ्फारे मक्का ने। तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट आपका है अंसार का क्या मतलब है, यानी अंसार किसे कहते हैं? हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा है अंसार मदद करने वाले को। तो क्या इसका दुरुस्त जवाब होगा? दूसरे का दुरुस्त जवाब क्या है? मदद करने वाला, मदद करने वाला। तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। नेक्स्ट आपका है मवाखात किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी किस ज़ुबान में हम ये मवाखात का लफ्ज़ पढ़ते हैं? किस ज़ुबान में पढ़ते हैं? जी अरबी में। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है? अरबी। तो आपने अरबी के ऊपर टिक कर देना है। नंबर 4, मुहाजिरीन किस पेशा से मुंसलिक थे, यानी मुहाजिरीन का पेशा क्या था? जो मक्का मुकरमा से हिजरत करके आए थे, उनका पेशा आपने क्या पढ़ा था? जी तिजारत। तो वो किस पेशे से मुंसलिक थे? तिजारत से। तो आपने तिजारत के ऊपर टिक कर देना है। नेक्स्ट आपका है अहले मदीना का पेशा क्या था, यानी मदीना के रहने वालों का पेशा क्या था? मदीना वाले कौन थे? अंसार। तो अंसार का पेशा क्या था? काश्तकारी। क्या था? काश्तकारी। तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। ये आपके MCQs मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है खाली जगह पूर्ण करें। सवाल नंबर 3 है खाली जगह पूर्ण करें। आपने साथ साथ में देखना है। ब्लैंक मैं आपकी किताब से पढ़ूंगी और ऑप्शन मैं बोर्ड पर लिखती जाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। जी नंबर 1 है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और डैश के दरमियान रिश्ता मुआखात कायम किया। मुहाजिरीन और किसके दरमियान किया था? जी अंसार। तो हमारी ब्लैंक में क्या आएगा? अंसार। आपने यहाँ पर अंसार लिख देना है। ओके जी, अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 30 खोलें, पेज नंबर 30। आपकी दूसरी खाली जगह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को डैश के मकान में जमा किया। किसके मकान में जमा किया था, यानी किसके घर में इकट्ठा होने के लिए कहा था? जी बिल्कुल, आपका आंसर है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 3, मवाखात की वजह से डैश में इस्लामी मुआशरा कायम हुआ, यानी जो भाईचारा कायम किया उससे कहाँ पर इस्लामी मुआशरा कायम हुआ? किस जगह पर ये हुआ था? जी मदीना में। तो आपने ऑप्शन में यानी आपकी ब्लैंक में आपने मदीना लिख देना है। नेक्स्ट आपका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डैश का दीनी भाई बनाया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसका भाई बनाया था? हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा है। जी हज़रत साद बिन रबी। किसका भाई बनाया था? हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई बना दिया था। नंबर 5 है मवाखात मदीना की बदौलत डैश की परेशानियों का ख़ात्मा हो गया। कौन परेशान थे? अंसार या मुहाजिरीन? जी बिल्कुल मुहाजिरीन परेशान थे, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ के मदीना मुनव्वरा आए थे। लेकिन जिस तरह से मदीना में मवाखात यानी भाईचारे का रिश्ता कायम किया गया, उससे मुहाजिरीन की परेशानियों का ख़ात्मा हुआ। तो हमारी ब्लैंक में क्या आएगा? मुहाजिरीन। क्या आएगा? मुहाजिरीन। ओके, ये आपकी खाली जगह पूरी हो गई।
نیکسٹ آپ کا سوال ہے سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، یعنی یہاں پر 2 کالم دیے گئے ہیں، کالم الف کو آپ نے کالم بے سے ملانا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر اسٹیٹمنٹس کافی لمبی دی گئی ہیں، تو میں جسٹ نمبرنگ کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اوکے؟ یعنی کالم الف اور یہاں پر کالم بے۔ کالم الف میں الف بے، یعنی اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ ہم نمبرنگ کرتے ہیں 1 2 3 یا ABCD، تو اسی طرح سے اردو میں الف بے جیم دال اس طرح سے بھی نمبرنگ کی جا سکتی ہے، جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ تو الف بے جیم دال اور ہے۔ اب یہاں پر بھی میں لکھ دیتی ہوں الف بے جیم دال اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الف کالم یعنی جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ جس کے ساتھ ملے گی ہم اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب سب سے پہلا ہے مواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی چارہ ہے، اور بھائی چارہ ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کے کالم بے میں دوسرے نمبر پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے الف کو بے کے ساتھ ملا دینا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ نیکسٹ ہے تاریخ میں یہ رشتہ اخوت، نیکسٹ کالم بے میں کس کے ساتھ ملانا ہے؟ مواخات مدینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ کس کے نام سے مشہور ہوا؟ مواخات مدینہ کے نام سے، اور یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی جیم پر لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بے کو جیم کے ساتھ ملا دینا ہے۔ نیکسٹ آپ کا ہے مدینہ منورہ کے وہ مسلمان جنہوں نے مکہ مکرمہ سے آنے والے مسلمانوں کی مدد کی، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جی کالم بے میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انصار کا خطاب عطا فرمایا، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کے الف پر لکھا ہوا ہے، یعنی جیم کا درست آپشن الف پر لکھا ہوا ہے، تو ہم نے الف جیم کو الف کے ساتھ ملا دینا ہے۔ لیکن کتاب پر آپ کی اسٹیٹمنٹس جو لکھی ہوئی ہیں آپ نے ان کو اسٹیٹمنٹس کو آپس میں ملانا ہے، نمبرنگ نہیں کرنی۔ نیکسٹ آپ کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کیا تھا؟ جی مکان میں جمع کیا۔ کہاں کیا کیا تھا؟ مکان میں جمع کیا، اور یہ آپشن کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کے ہے میں، تو آپ نے دال کو ہے سے ملا دینا ہے، اوکے؟ نیکسٹ آپ کا ہے اثار کا مطلب ہے دوسروں کی ضرورت کو، کالم بے میں ہے اپنی ضرورت پر ترجیح دینا۔ کیا اسٹیٹمنٹ پوری ہوتی ہے؟ اثار کا مطلب ہے دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دال میں، تو آپ نے ہے کو دال کے ساتھ ملا دینا ہے۔ یہ آپ کے کالم مکمل ہو گئے۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ کا 3 دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو یہ سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس ویڈیو کے آخر میں جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔